السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اچھا جی، ہماری جو عقیدے کی کلاس الاصول الثلاثہ و ادلتھا، دین کے تین بنیادی اصول، عقیدے کے تین بنیادی اصول اور اس کے دلائل کچھ، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور کچھ نہ کچھ سیکھنا سکھانا چل رہا تھا۔ تو آج لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول پڑھا تھا نا، کوئی کیا پڑھا تھا؟ صحیح۔ اچھا، دیکھا جائے تو یہ اس سے اگر تھوڑا سا پہلے آپ آئیں تو وہاں اوپر ہیڈنگ تھی الاصل الاول، یعنی اس کتاب میں جو تین اصول ہیں وہ پہلا اصول ہم شروع کر چکے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ من ربک، ایسا ہی ہے نا۔ بنیادی طور پہ جو تین اصول ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ ایک انسان کے قبر میں پوچھے جانے والے تین سوالوں کے جوابات کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، قبر میں جب بھی کوئی انسان جاتا ہے، کسی انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، موحد ہو، یا پھر کافر ہو یا مشرک ہو، ہر انسان سے قبر میں یہ تین سوال پوچھے جاتے ہیں، اور وہ سوال پوچھنے والے فرشتے منکر نکیر پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ من ربک۔ اب یہ جو کہا ہے نا فَإِذَا قِيلَ لَكَ، یعنی جب آپ سے پوچھا جائے، یعنی قبر میں جب پوچھا جائے گا من ربک، تو پھر آپ ان جوابوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو فقل، تو آپ کہہ دیجئے گا، آپ کہیے گا کیا؟ ربی اللہ الذی ربانی، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے میری پرورش کی۔ تو یہ سارے جوابات اس پہلے سوال کی تیاری ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد جب دوسرا آئے گا اصل الثانی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کا سوال، من نبیک، یہ سوال ہے، یا تیسرا سوال ہے، یا پھر اسی طرح ما دینک، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین سوال ہیں جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، جو تین سوال قبر میں ہم سے پوچھے جائیں گے۔ تو اب اس پہلے سوال کے جواب میں ہم پڑھ رہے ہیں، یا پہلی اصل کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ۔ اس سے پہلے جو ایک آیت ہے اس میں کئی طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اوپر، یغشی اللیل والنہار، اسی طرح شمس والقمر والنجوم، ایسا ہی نا۔ تو یہ ساری مخلوقات کا ابن کثیر مولا کہہ رہے ہیں کہ الخالق لهذه الاشیاء، ان تمام اشیاء کو بنانے والا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا، اصل عبادت کا مستحق بھی وہی ہے کہ جو ان کا خالق ہے مخلوق کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کائنات میں صرف انسان نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز، للہ ما فی السماوات، ہر چیز جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز۔ اسی طرح تسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز تسبیح تو بیان کر رہی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ممکن ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھنا ہے، تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھنا ہے، لیکن ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت بیان کرتی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر زمین میں اور آسمانوں میں جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور نجوم یعنی ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والجبال، والشجر، اور جتنے بھی درخت ہیں سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ والشجر والدواب، اور جو کچھ ان ساتوں زمینوں میں، ساتوں آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ان تمام ساتوں آسمانوں میں، ساتوں زمینوں میں جتنے چاہے فرشتے ہیں، فرشتے کتنے ہیں؟
وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہمیں نہیں پتہ کتنے ہیں، لا تعداد۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں نا انسان، اسی طرح خانہ کعبہ سے بالکل سیدھا اوپر جو ہے وہ بیت المعمور، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جس دن ایک فرشتے کا نمبر آ گیا تو قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا طواف کرنے، یعنی اتنا رش ہے، یعنی اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ تو پھر جو ایک فرشتہ کر لے تو پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو انسان کی جب اللہ تعالیٰ نے بات کی ان تمام مخلوقات کو ذکر کرنے کے بعد، فرمایا والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور انسانوں میں سے بھی کافی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن وکثیر حق علیہ العذاب، لیکن انسانوں کا جب ذکر کیا تو یہ فرمایا کافی انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ناشکرہ پن کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہیں، اور کافی انسان جو وہ اپنے اوپر عذاب فرض کر چکے ہیں، عذاب لازم کر چکے ہیں۔ یعنی انسان ہی ناشکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، شرک کی طرف چلا جاتا ہے، نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ، جو آپ کا خالق، مالک، رازق ہے، معبود برحق بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ اب آگے آئیے، آج بہت اہم ٹاپک ہم پڑھیں گے، وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، اور عبادت کی انواع یعنی اقسام، اور عبادت کی کچھ اقسام ہیں، التی جس کا امر اللہ نے حکم دیا ہے، بہا یعنی ان عبادات کا، یعنی ان عبادات کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کوئی ایک عبادت نہیں ہے کہ صرف نماز، بلکہ وہ بہت ساری جسمانی عبادات بھی ہوتی ہیں، بہت ساری قولی عبادات بھی ہوتی ہیں، بہت ساری قلبی عبادات بھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ نوٹس ہارڈ کاپی ہے ایک اور نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اندر ہے تو رہنے دیں، چھوڑ دیں۔ اچھا سب سے پہلے اب دیکھیں کیا فرمایا جی، اصل میں موبائل میں نا سلو چل رہی پی ڈی ایف۔ چلیں ٹھیک ہے، آ جائیں بیٹھیں۔ اچھا مل گیا، جزاک اللہ، یہ اچھا ہوگا۔ کہاں ہے اگلا پیج؟ جی اب دیکھیں، یہاں سے جو اقسام شروع ہو رہی ہیں نا، یہ اب انشاءاللہ اس صفحے سے دیکھتے ہیں۔ جی وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، جو عبادات کی اقسام ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، اب اس میں دیکھیں مثل الاسلام والایمان والاحسان، مثال کے طور پہ اسلام تو ہمارے دین کا نام ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے جو 5 بنیادی اراکین ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ارکان بتائیے، ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب سے بتائیے۔ جی اللہ اور رسول یعنی شہادتین جسے کہتے ہیں، پہلا جو رکن ہے شہادتین، یعنی اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 نماز، اس کے بعد نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 زکوٰۃ۔ تو یہ 5 جو بنیادی ارکان اسلام ہیں، یہ ظاہر عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد والایمان، اب ایمان کے اندر، اسلام کے اندر جو چیزیں آ رہی تھیں اس میں بھی ظاہر اعتقادی چیزیں بھی تھیں کہ انسان کا عقیدہ ہو کہ اللہ اور رسول کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فعلی عبادات، جو بدنی عبادات ہیں، وہ بھی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ۔ اب آگے والایمان، اور ایمان کے بھی ارکان آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا، 6۔ وہی عبادت ہے اصل، ہماری جو اس اصل عبادت کی اصل ہے وہ یہی 3 چیزیں۔ کیا کیا ارکان تھے؟ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، وملائکتہ،
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر اچھی اور بری پر ایمان۔ صحیح جی، تو یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس کے بعد والاحسان، احسان ابھی آگے اس کی اور مزید ایک حدیث میں تفصیل آ رہی ہے، اور آپ نے ہو سکتا ہے حدیث کی کلاس میں پڑھا ہو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ اللہ کی ایسی بات کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بالکل، احسان جو ہے وہ ایک ایکسیلنس کا نام ہے، یعنی انسان عبادت تو کر رہا ہے، دسیوں لوگ عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان احسان کے درجے پہ فائز ہے، یعنی وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہو کے، بہت زیادہ دل لگی سے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے، اور اس کا یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، عبادت جب میں کر رہا ہوں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی جسے یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں بھی ہم پڑھیں گے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ ایسے عبادت کریں کأنک تراہ، جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ہر چیز میں، زندگی کے ہر معاملے میں حلال حرام کا خیال رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا تو آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہی ہے۔ تو یہ ایک احسان کا درجہ ہے۔ اب دیکھیں عبادت کی اقسام، وَمِنْهُ الدُّعَاء، سب سے پہلی جو انہوں نے یہاں پہ عبادت کی قسم جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، یہاں آگے انہوں نے یہاں پہ دیکھیں سب چیزیں دی میں۔ اچھا پہلے یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک ایک یہ جو اقسام ہے نا، ایک ایک قسم کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوا آگے حدیث کے ساتھ، وہ آیات کے ساتھ، تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ وَمِنْهُ، اور عبادت میں سے الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبہ والرہبہ والخشوع والخشیہ والانابہ والاستعانہ والاستعاذہ والاستغاثہ والذبح والنذر۔ یہ کتنی اقسام بتائیں گے؟ بتائیے۔ وغیر ذلك من انواع عبادت التي امر اللہ بها كلها للہ تعالی، والدلیل قول تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ جی کتنی ہے؟ 13؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 6؟ اتنی ساری اقسام پڑھی ہیں ہم نے، دیکھیں مثلا الاسلام، الایمان، الاحسان، الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبۃ والرہبہ والخشوع والخشیۃ والانابہ والاستعانۃ والاستغاثۃ والاستغاثہ والذبح والنذر۔ 17 ہے نا، ٹوٹل 17 ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ہم نے سوچا نہیں کبھی کہ یہ جو انہوں نے یہاں کیفیات ذکر کی ہیں، یہ ایک ایک دین کے اندر یہ پوری ایک مستقل عبادت کے طور پہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایک نوع یا قسم کے لیے باقاعدہ آیات میں حکم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں وغیر ذلک من انواع العبادہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اقسام ہیں التی امر اللہ بها، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کلھا للہ تعالی، ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد جو سجدہ گاہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو بس انسان کسی اور کے لیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کو بھی کسی چیز میں بھی۔ اب یعنی جتنی بھی عبادات ذکر کی گئی ہیں، کسی ایک عبادت میں بھی اللہ کے علاوہ انسان کسی اور کو نہ پکارے۔ اب عبادات کی طرف آتے ہیں جو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، شروع کی تو 3 ہم نے پڑھ لی نا، اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں کی ڈیفینیشنز۔ اب دیکھیں وفی الحدیث، کہہ رہے ہیں الدعاء، دعا کے بارے میں، اچھا اوپر والا رہ گیا ہے نا، یہ رہ گیا نا، فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر۔ اتنے بڑے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، یہ بہت اس میں ہیبت ہے کہ جو شخص بھی پھیر دے، صرف یعنی اس کو پھیر دے، منہا شیئن، یعنی منہا یعنی ان تمام عبادت میں سے،
ان تمام عبادت میں سے کسی ایک عبادت کو بھی شیئن یعنی کوئی سی بھی ایک چیز لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیر دے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیر دے. جی اوپر جتنی بھی اقسام بتائیں ہیں، کسی بھی قسم میں اگر انسان کسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو فہو مشرک کافر، تو پھر اس کا ایمان، اس کا عقیدہ جو ہے وہ خطرے میں ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بھی. ومن يدع مع اللہ الہا آخر، جو شخص بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بھی، اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، فإنما حسابہ عند ربی، تو بس اس کا پھر حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اللہ کے اوپر ہے اس کا حساب لینا. انہ لا يحب الکافرون، اور بے شک جو کافر قوم ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اب آتے ہیں اقسام. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی بتائیے، کوئی سوال تو نہیں؟ جی جی پڑھیں آگے. ابھی تو ہے ٹائم نا، بھوک تو نہیں لگ رہی؟ پڑھ لیں تھوڑا سا. ہیں 17 ہیں، 17 میں سے 3 تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو میرے خیال سے 17 میں سے آج جو ہے وہ 7 پڑھ لیتے ہیں. 3 پڑھ چکے ہیں، 4 اور پڑھ لیتے ہیں، باقی 10 پھر اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے. اچھا تو دیکھتے ہیں. وفی الحدیث، اب دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں. الدعاء مخ العبادہ. مخ کسے کہتے ہیں؟ مغز. ہمارے دماغ کو ہم کہتے ہیں نا مخ. ما عندک مخ، کیا تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، جس کو ہم غصہ کرنے کے لیے بولتے ہیں. تو الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی اس کی اصل ہے. اگر دعا انسان نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا، تو پھر اس کی کون سی عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہے، یا کون سی عبادت جو ہے وہ عبادت رہ جائے گی. ہر عبادت میں دیکھیں کوئی نہ کوئی دعا شامل ہے نا. اچھا دعا کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو دعائے عبادت ہے، دعائے عبادت، اور دوسری دعائے مسئلہ. دعائے عبادت یعنی یہ وہ دعائے جو زبان حال سے ہو، جیسے نماز، روزہ، حج. یعنی ہم نماز میں جتنی دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائے عبادت، یعنی عبادت میں مانگی جا رہی ہیں. دعائے مسئلہ یہ ہے کہ دعائے مسئلہ وہ دعا جو زبان قول سے ہو، جیسے یہ کہنا اللہم اغفر لی، یعنی اس میں ہم اللہ سے خاص طور پہ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مرض ہو گیا، تو اس کے لیے پھر ہم اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں. اگر انسان کو کوئی بیماری نہیں ہو تو کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا؟ نماز تو پڑھنی ہے نا، اس میں تو اللہ کو پکارنا ہی پکارنا ہے، تو وہ تو دعائے عبادت ہے جو روٹین کی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری دعائیں جو دعائیں مسئلہ ہیں، جیسے نماز جنازہ جو ہے اس میں پھر انسان بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے. قنوت نازلہ ہے، اس میں دعائے مسئلہ، یعنی جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، جو بھی حالات چل رہے ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق اس میں دعا مانگی جاتی ہے. کفاروں کے خلاف، مسلمانوں کی مدد کے لیے، اس میں پھر آپ ایڈیشنل جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو دعائیہ کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نماز استسقاء میں جی اس میں ظاہر ہے پھر انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق پڑھی جاتی ہے، جہاں جتنی ضرورت ہے انسان جو ہے اس میں دعائیں ایڈ کر سکتا ہے. اچھا جی. اچھا اصل دعا کا مطلب یہ ہے نا کہ پکارنا، مانگنا. ٹھیک ہے. اب دعائے عبادت تو کلیئر ہے نا، وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے، وہ تو کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. دعائے مسئلہ کی 2 اقسام ہیں. دعائے مسئلہ کی یعنی انسان کسی سے اپنا مسئلہ حل کروا رہا ہے نا، اپنا مسئلہ حل کروا رہا ہے، ہیلپ مانگ رہا ہے، تو اس کی 2 اقسام ہیں. ایک تو یہ جس پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہو، اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ